صفحہ نمبر 38، ریکارڈنگ نمبر 10، اسلامیات، یونٹ 1، قرآن کریم، حصہ 5، 20 قرآنی آیات۔ وہ تو قرآن حکیم سراپا ہدایت ہے، اس کا ایک ایک لفظ انسانوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن میں عقائد کے بارے میں واضح ہدایات ہیں اور عبادات سے متعلق احکامات بھی موجود ہیں۔ انسانوں کے لیے انفرادی معاملات میں بھی رہنمائی ہے اور اجتماعی امور میں بھی۔ ہم نے چند آیات منتخب کی ہیں جن میں سے اکثر کا تعلق معاملات سے ہے۔ عام طور پر باہمی تعلقات اور معاملات میں لاپرواہی برتی جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپس کے معاملات قرآن حکیم کی ہدایت کی روشنی میں نبھائیں تاکہ باہمی محبت، اعتماد اور امن و سکون کی فضا پیدا ہو جائے۔ 20 قرآنی آیات۔ 1، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران، آیت نمبر 103۔ ترجمہ: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تشریح: تم سب مل کر قرآن کو مضبوط تھامے رہو، یعنی سمجھو اور عمل کرو۔ قرآن ہی خدا کی رسی ہے، قرآن ہی ہمیں دین اسلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح پابندی سے عمل کرو اور آپس میں محبت اور اتفاق سے رہو۔ قرآن کو تھامنے سے مسلمان قوم ایک مضبوط اور باوقار قوم کی صورت میں سامنے آئے گی اور تا ابد قائم رہے گی۔ صفحہ نمبر 39، آیت 2، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، البقرہ، آیت 83۔ ترجمہ: اور لوگوں سے نیک بات کیا کرو۔ تشریح: اس آیت میں مسلمانوں کو حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے کہ لوگوں سے خوش کلامی اور محبت سے پیش آئے کرو۔ اس سے دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں باہم محبت و اتفاق کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورہ مائدہ، آیت 2۔ ترجمہ: اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو۔ تشریح: نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اس سے معاشرے کے سبھی افراد میں نیک عمل کرنے اور خوف خدا کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر کوئی ناجائز کام یعنی برائی کا کام کرے تو اس کو روکیں، اس طرح معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو برائی کرتے دیکھ کر نہ روکیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ ظالم کو ظلم کرتے دیکھ کر نہ روکنا ظلم میں ساتھ دینے کے برابر ہے۔ آیت 4، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات، آیت 13۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تشریح: ہمارے معاشرے میں آج کل بڑے بڑے مکانوں اور عالی شان بنگلوں میں رہنے والوں کو بڑی عزت و قدر دی جاتی ہے۔ بڑے عہدے دار اور بااثر لوگوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لوگ ان سے ملنا جلنا اور ان کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، صفحہ نمبر 40، کہ میرے نزدیک حقیقتاً عزت والا وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، جو برائیوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کو اپناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور خوف کو اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ہمارے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور مٹی سے بنائے گئے ہو۔ تم میں عربی ہو یا جمی، کالا ہو یا گورا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ تم میں سب سے افضل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور پرہیزگار ہے۔ آیت 5، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام ہیں اور شیطانی اعمال ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تشریح: اس آیت مبارکہ میں 4 اعمال کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیتے ہوئے ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واضح کر دیا ہے کہ شراب حرام ہے، کیونکہ اس کے نشے سے لوگ آپس میں بھڑتے ہیں اور ناشائستہ حرکات کرتے ہیں۔ جوا بازی بھی ایسے نقصان دہ عادت ہے۔ جوا باز آہستہ آہستہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں
بت تو شرک کی علامت ہیں۔ اللہ کو واحد اور یکتا مان لینے کے بعد بتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح پانسا بازی سے بھی آپس میں لڑائی جھگڑا اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وقت الگ ضائع ہوتا ہے۔ ان تمام بری چیزوں سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ صفحہ نمبر 41، آیت 6، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، سورہ بقرہ آیت 283۔ ترجمہ، اور تم گواہی کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہ گار ہوگا۔ تشریح، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ گواہی کو ہرگز نہ چھپائیں، کیونکہ اہم معاملات اور جھگڑے کی صورت میں گواہی سے فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر گواہی سچی ہو تو حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے، اور اگر گواہی جھوٹی ہو تو حقدار کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ جبکہ گواہی نہ دینے سے معاملہ طول پکڑ جاتا ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ صحیح گواہی ضرور دی جائے۔ گواہی چھپانے والے کے دل کو گنہگار گار قرار دیا گیا ہے، اور ایسے شخص کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ آیت 7، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، سورۃ البقرہ آیت 177۔ ترجمہ، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر اور پچھلی کتابوں پر اور سابقہ نبیوں پر، اور جس نے مال اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے کے لیے دیا، اور جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور وہ اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کر لیں، اور وہ جو تنگی اور تکلیف میں اور جنگ کی حالت میں صبر کرنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 42، تشریح، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیک وقت مسلمانوں کی توجہ ایمانی جزیات، ارکان اسلام اور فضائل اخلاق کی طرف دلائی ہے۔ صرف یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کافی نہیں ہے۔ خلوص دل سے ایمان لانا اور عمل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی عقائد اور اعمال دونوں کا درست ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر دل سے ایمان لائیں۔ جب عہد کریں تو اسے ہر حال میں پورا کریں، ہر پریشانی، بیماری اور جنگ کی حالت میں صبر و تحمل سے کام لیں۔ اپنا مال جس سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے اسے غریبوں اور مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کریں، یعنی اخلاص کے ساتھ نفس اور مال دونوں کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ آیت 8، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے، بس تم انصاف کرنے میں دل کی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم گول مول بات کرو گے، سچائی سے بچو گے، تو جان لو کہ بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ صفحہ 43، تشریح، اس آیت ربانی میں ایمان والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف قائم کرنے کی خاطر اللہ کے لیے سچی گواہی دیں، اور گواہی دیتے وقت یہ نہ سوچیں کہ ہماری گواہی سے کسی امیر کی عزت میں فرق آئے گا
یا یہ کہ کسی غریب پر کوئی اثر ہوگا۔ بندہ ہونے کے ناطے اس امیر و غریب کا اللہ تعالیٰ سے برابر کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی بھلائی کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے گواہی کے نتیجے میں اس تھوڑے سے نقصان میں ہی ان کے لیے بھلائی چھپی ہو۔ ایک اور چیز جس کی خاص طور پر وضاحت کی گئی ہے کہ یہ گواہی دیتے وقت غیر واضح انداز گفتگو اختیار نہ کیا جائے، بلکہ صاف اور کھلے لفظوں میں بات کی جائے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ گواہی دینے سے گریز نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر حق و انصاف کی بالادستی قائم کرنے اور معاملات کو درست کرنے کے لیے سچی گواہی دی جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حقائق کو پہچاننے والا ہے۔ آیت نمبر 9۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آیت نمبر 10۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23-24۔ ترجمہ۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کرو اور نہ انہیں جھڑکنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ ترجمہ۔ اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں محبت سے پالا تو بھی ان پر رحمت فرما۔ صفحہ نمبر 44۔ تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے ہمیں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق و مالک ہے، اس لیے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر والدین ہماری تخلیق کا سبب بنے، ہمیں پالا پوسا اور بہترین تربیت کر کے معاشرے میں رہنے کے قابل بنایا۔ اس لیے والدین کی جس قدر خدمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ والدین بچپن میں اپنا سارا سکھ چین لٹا کر ہماری ہر طرح دیکھ بھال کرتے ہیں اور پڑھاتے لکھاتے ہیں۔ والدین بچپن میں اپنا سارا سکھ چین لٹا کر ہر طرح ہماری دیکھ بھال کرتے اور پڑھاتے لکھاتے ہیں، ہمارے لیے بہترین خوراک اور لباس غرض ہر ممکن آسائشات کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے برے بھلے سے آگاہ کرتے ہیں، گاہے بگاہے رہنمائی کرتے ہیں اور ہماری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 29۔ ترجمہ۔ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا کر لو یعنی کنجوس نہ بنو، اور نہ ہی بالکل کھول دو یعنی کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور نتیجہ یہ ہو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر بیٹھ جاؤ۔ تشریح۔ بہترین معاشی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ خرچ کرنے اور لینے دینے میں اعتدال کا راستہ اپنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خرچ کرنے میں اس قدر بخل سے کام لیا جائے کہ سب کنجوس کہنے لگیں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ اس قدر کھلے دل سے خرچ کیا جائے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کسی سے مانگنا پڑ جائے۔ اس پر سب کہیں گے کہ بے سوچے سمجھے خرچ ہی کیوں کیا جو کسی سے مانگنے کی محتاجی ہوئی۔ مراد یہ ہے کہ خرچ کرنے اور دینے دلانے میں اعتدال یعنی بیچ کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 45۔ آیت نمبر 12۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 34۔ ترجمہ۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر جس طرح کے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تشریح۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ یتیم کے مال اور جائیداد کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا حرام ہے۔ اگر یتیم نابالغ ہے اور آپ اس کے ہمدرد ہیں اور اس کے مال و جائیداد کو
اور اس کے مال و جائیداد کو اس کے فائدے اور بہتری کے کام میں لاتے ہیں، مثلاً کسی کاروبار میں لگا کر مکمل نگرانی اور امانت کو پیش نظر رکھتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں اور انہیں کام کی سمجھ ہو جائے تو ان کا مال و جائیداد منافع سمیت ان کے حوالے کر دو۔ دوسری اہم بات یہ ہے عہد کے بارے میں کہ عہد کی پابندی کرو۔ اگر کسی سے کوئی قول، کوئی معاملہ طے پا جائے تو ضرور اس کو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے روز تمام قول و قرار یعنی عہد کی پوچھ گچھ ہوگی۔ لہذا کوشش کریں کہ عہد کو ہر حال میں پورا کریں۔ البتہ اگر کسی نے کسی غلط کام کا عہد کر لیا ہو یا کسی سے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو تو ایسے عہد اور قسم کو توڑ دینا ضروری ہے، اور ساتھ ہی قسم کا کفارہ بھی دینا ضروری ہے۔ آیت نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ: اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانے کو پورا بھرا کرو اور تولو سیدھی ترازو سے، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 35۔ تشریح: اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تجارت اور کاروباری معاملات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ کامیابی کی ضمانت اس میں ہے کہ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ دنیا میں بھی کاروباری ساکھ بنے گی، عزت و احترام حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے امین تاجر کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ کم ناپ تول میں کمی بیشی گناہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آیت نمبر 14۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 36۔ ترجمہ: اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے ضرور پوچھ ہوگی۔ تشریح: اس آیت میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے سمجھایا گیا ہے کہ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس بات سے متعلق تحقیق کرتے وقت اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنے دل کو بھی استعمال میں لائے تاکہ یہ جان سکے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ بغیر سنے اور بغیر دیکھے یہ کہہ دینا کہ میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی یا اپنی آنکھوں سے دیکھی انتہائی غلط ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ چنانچہ ہمیں جھوٹی شہادتوں، غلط تہمتوں اور جانے بوجھے بغیر لوگوں کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں اس پر بغیر شرعی حکم کے عمل کرنا مناسب نہیں، بلکہ یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ شرع اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ اگر درست ہے تو بڑوں کی پیروی کریں، وگرنہ اس سے بچنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 47۔ آیت 15۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ: اور زمین پر اکڑ کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 37۔ تشریح: اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ زمین پر اکڑ کر اترا کر نہ چلے، کیونکہ اس طرح چلنے سے نہ تو زمین پھٹ جائے گی اور نہ ہی سینہ تان کر چلنا تجھے پہاڑوں جتنا بلند کر سکتا ہے۔ گویا غرور اور تکبر کو چھوڑ کر میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ بہت تیز اور نہ بہت آہستہ، بلکہ درمیانی چال سے چلنا چاہیے، کیونکہ یہی شرافت کی علامت ہے۔ یہ تمام بری باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان کو معاشرے میں بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سو ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آیت نمبر 16۔ صفحہ نمبر 47۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ ترجمہ:
اے ایمان والو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ مبادا کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ تشریح: اکثر اوقات باہمی اختلاف و انتشار اور لڑائی جھگڑے کی ابتدا جھوٹی خبروں اور بے بنیاد باتوں سے ہوتی ہے۔ اگر ابتدا ہی میں عقل مندی اور سوجھ بوجھ سے کام لیا جائے تو انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 48، آیت نمبر 17۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ: مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ سورۃ الحجرات آیت 10۔ تشریح: قرآن حکیم کی اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کبھی دو مسلمان آپس میں جھگڑ بیٹھیں تو ان کی صلح کرا دینا دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان بھائیوں کی صلح کرانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کی ناحق طرفداری یا انتقامی جذبہ کار فرما نہ ہو، کیونکہ ایسے صورت میں بعض اوقات بجائے صلح کے نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ صلح کراتے وقت خوف خدا پیش نظر رہنا چاہیے۔ مسلمان بھائیوں میں صلح جوئی کی فضا سے نہ صرف معاشرے میں امن و امان رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت بھی شامل حال رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم سے مشابہت دی ہے کہ اگر بدن کا کوئی حصہ دوسرے حصوں سے تعاون نہ کرے تو سارا بدن متاثر ہوتا ہے۔ اگر ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یوں مل جل کر رہے کہ جیسے ایک ہی بدن کے اعضاء باہمی تعاون سے کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ صفحہ نمبر 49۔ بس یہ بات تمہیں گوارا نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تشریح: مندرجہ بالا آیات میں بدگمانی، تجسس یعنی دوسروں کی باتوں اور حالات کی ٹوہ میں رہنا، اور غیبت جیسی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، بدگمانی بعض اوقات اس قدر نفرت پیدا کر دیتی ہے کہ بہن بھائیوں میں عمر بھر کے لیے رنجش پیدا ہو جاتی ہے اور خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، بلا وجہ کسی کے حالات کی ٹوہ لینا اور کوڑے دینا بھی گناہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے غلط فہمی اور خرابی کا امکان ہے، خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 3، ہر حال میں غیبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ بھائی سے ہر کسی کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ایسا تصور بھی تکلیف دہ اور کراہت پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح غیبت بھی ہمارے لیے ناپسندیدہ فعل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج کل غیبت کرنا بےحد عام اور مرغوب عادت بن چکی ہے، لہٰذا اس قابل نفرت بات سے ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر اس قسم کا گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 19۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تشریح: صفحہ نمبر 50۔ لفظ امانت کا مفہوم انتہائی وسیع ہے، جس میں صرف روپے پیسے اور جائیداد ہی نہیں آتے
بلکہ ہر طرح کے مالی، قانونی اور اخلاقی معاملات بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں بھی امانت کہا گیا ہے، اور انہیں پورا نہ کرنا خیانت ہے۔ ہر معاملے میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنا بھی امانت کا تقاضا ہے۔ حکمرانوں کا اپنی رعایا کے حقوق ادا کرنا بھی امانت میں شامل ہے۔ اس طرح تمام امانتوں کے بارے میں حکم ہے کہ انہیں ان کے حقداروں کو مینوعاً پہنچا دیا جائے۔ امانتوں میں ہر لحاظ سے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہی دیانت داری ہے۔ امانت کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب ہم کسی کا حق اس کو جوں کا توں لوٹا دیں۔ اگر کسی نجی معاملے میں مشورہ کیا جائے تو اس کو صحیح اور بہترین مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ اگر کہیں ملازمت کی جا رہی ہے تو اپنا کام قواعد و ضوابط کے تحت وقت کی پابندی کے ساتھ مکمل کرنا بھی امانت میں شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے مابین معاملات کا فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف سے کام لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ہم یہاں ایک اہم بات کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ کسی بات کو راز رکھنا بھی امانت ہے، لیکن اگر اس سے کسی کی ناحق قتل ہونے کا خطرہ ہے، کسی کی آبرو پر حرف آتا ہو یا کسی کا مال ناجائز طور پر ضائع ہونے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں راز افشا کرنا کوئی خیانت نہیں ہے بلکہ یہ کار ثواب ہے۔ آیت نمبر 20۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں، اور اگر کسی بات میں اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی بہت بہتر ہے۔ تشریح: اس آیت میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نمبر 3 اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے مراد با اختیار افراد، ایک گھر میں گھر کا سربراہ، ایک ادارے میں ادارے کا سربراہ، ایک قوم میں قوم کا سربراہ اور ملک میں ملک کا سربراہ اولو الامر کہلاتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، جبکہ اولو الامر کی اطاعت اسی حالت میں ضروری ہے جبکہ اس سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ اگر اولو الامر کسی ایسے کام کا حکم دیں جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو تو اولو الامر کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں کہا گیا ہے کہ اگر اولو الامر کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو تو فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے سب کو قبول کرنا چاہیے۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بہت واضح ہے کہ جس بات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق میں سے کسی کی بات ماننا جائز نہیں۔